مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب ابی طالب میں تکلیف دہ 3 سال مسلسل گزرے. اس کے بعد پھر زندگی کا سب سے بڑا صدمہ آپ کو لاحق ہوا، جس کی وجہ سے اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. اس کے بعد طائف کا دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا. ان تمام حالات میں تسلی اور دلداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیضان رحمت و محبت کا پیالہ اونڈیلتے ہوئے آپ کو اپنے دیدار خاص سے نوازا. 27 رجب 10 نبوی ام ہانی کے گھر سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے پہلے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی. پھر وہاں سے آسمانی دنیا کا سفر شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کی. پھر بہت سی آیات و نشانات کا مشاہدہ کرایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرب خاص سے نوازا. قرآن جس کی تصویر کشی کرتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ قربت الہی اتنی تھی جتنی کمان کے 2 کنارے. اس واقعے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا شخصیت کا تعارف نہیں ہو سکتا کہ آپ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین ہیں، جو عالمگیر نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے. دوستو، اس واقعے میں مومنین کے لیے ایمان بالغیب کی تعلیم ہے، جس کا اظہار سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہوا کہ معترضین کے جواب میں آپ نے فرمایا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہی ہے. آپ ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کا بار بار آنا اور آسمانی دنیا کا خبر لانا بتاتے ہیں، تو آج آپ ایک مرتبہ اگر گئے ہوں گے تو کیا سچ نہ ہوگا؟ میں تصدیق کرتا ہوں، اور یہ مشکل اور بعید ہے کہ تم اس پر تعجب کرو. دوستو، انسان کا سب سے اعلیٰ مقام عبدیت ہے، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعے میں ذکر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ تکلیفوں کے بعد اور عبادات میں مجاہدے کے بعد کہا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. اور ہم مومنین کے لیے بھی اس مقام عبدیت کے حصول کے لیے اظہار بندگی کا عمل نماز ہی سے درجہ بدرجہ ترقی ممکن ہے، جو معراج میں سب سے بڑا تحفہ ہمیں عطا کیا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتاتے تھے. اور آخری وقت تک آپ نے امت کو جس بات کی نصیحت اور وصیت کی، اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر کے لیے نماز کو قائم کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.